رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کو کے وعدوں کو یاد دلا رہے ہیں کہ جو وعدے تم نے میرے سے کیے ہیں وہ تم پورے کرو، تمہارے ساتھ میں نے وعدہ کیا ہے وہ میں پورا کروں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیایا فارہبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یہاں سے بنی اسرائیل پر کی گئی نعمتوں کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ اس رکوع کا پچھلے رکوع کے ساتھ ربط یہ ہے کہ پچھلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت عامہ جو عام مخلوق پر کی گئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بیان کیا۔ تمام کے تمام مخلوق کے لیے جو نعمتیں تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلے رکوع میں ان کا تذکرہ کیا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا۔ اب یہ ساری کی ساری مخلوق کے لیے ہے، ایسا نہیں ہے کہ کبیر والوں کے لیے ہے اور کھانے والوں کے لیے نہیں ہے، یا پاکستان والوں کے لیے ہے، انڈیا والوں کے لیے نہیں ہے، بنگلہ دیش والوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو اپنی نعمت زمین کو بیان کیا تو یہ سارے کے سارے لوگوں کے لیے ہے۔ عام نعمت تھی، عام لوگوں کے لیے بیان کر دیا۔ اسی طرح بارش کے بارے میں ہے، بارش کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا، وہ بھی عام لوگوں کے لیے کیا اور عام لوگوں کو بھی شامل ہے، سارے کے ساروں کو شامل ہے۔ عام نعمت تھی، عام لوگوں کو شامل تھی۔ تو اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تو خاص قوم کا ذکر کر رہے ہیں اور ان پر جو خاص نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی تھیں، یہاں سے ان نعمتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ پہلے یہ سمجھیے کہ بنی اسرائیل کسے کہتے ہیں۔ اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ اسرا عبد کو کہتے ہیں اور ایل اللہ، بات سمجھ لگ رہی ہے نا۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان میں صرف حضرت یوسف علیہ السلام ہی نبی تھے، باقی کوئی بھی نبی نہیں تھے۔ ان کو اور ان کی جو آگے اولاد چلی انہیں بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ قرآن باغ میں بنی اسرائیل کا تذکرہ جگہ جگہ پر آئے گا۔ اس سے کافی ساری نسل چلی، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 4000 پیغمبر بھیجے۔ 4000 پیغمبر۔ آخری پیغمبر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے نا، یہ بھی انہی بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ آخری پیغمبر ان کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر مشہور کتابوں میں سے ایک کتاب انجیل، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ مشہور اس لیے کہا کہ اس کے علاوہ بھی کتابیں اور صحیفے ہیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید، اس کے علاوہ بھی کتابیں اور صحیفے ہیں، لیکن وہ مشہور نہیں ہیں، مشہور یہی ہیں۔ بہرحال اس رکوع میں اور اس سے آگے آنے والے کئی رکوعوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بنی اسرائیل کا تذکرہ ہی فرمائیں گے۔ بنی اسرائیل ایک خاص قوم ہو گئی اور ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص انعامات کی۔ مثال کے طور پر آسمان سے ان کے لیے بنایا دسترخوان نازل ہوتا۔ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام بھیجے، تقریباً 4000 انبیاء علیہ السلام تھے، یہ بنی اسرائیل میں ہی آئے۔
وہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک انعام تھا، ایک احسان تھا۔ اسی طرح یہ گناہوں میں مبتلا ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوتی پہاڑ کو ان کے سروں کے اوپر کھڑا کر دیا۔ تم آپ توبہ کرتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو یہی پہاڑ تمہارے سروں کے اوپر گرے گا، تم سارے کے سارے کچل دیے جاؤ گے۔ تو انہوں نے توبہ کی۔ اسی طرح یہ ظلم کی چکی میں پس رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد کی، فرعون کے ظلم سے ان کو نجات عطا فرمائی۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشہور جتنی بھی کتابیں تھیں وہ بھی انہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، سوائے قرآن پاک کے۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، تورات، یہ زبور تھی، یہ سارے انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کیے تھے۔ یہ انعامات بھی کیے اور اس کے بعد مزید بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعامات کرنے تھے اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے کی پاسداری کرتے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے وہ احسان جو میں نے تم پر کیے۔ اوفوا بعہدی، اور میرا وعدہ پورا کرو۔ اوفی بعہدکم، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ میرا وعدہ پورا کرو، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ میرا وعدہ کیا ہے؟ تمہارا وعدہ کیا ہے؟ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا۔ چھٹے پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے وعدے کو تذکرہ فرمایا۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا کہ تم نماز قائم کرتے رہنا، زکوٰۃ ادا کرتے رہنا۔ لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی، اور میرے رسول جو تمہارے پاس آئے تم ان پر ایمان لیا، میرے رسولوں پر ایمان لیا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے یہ ساروں پر ایمان لے آتے، لیکن انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانے کی بجائے ان لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کو شہید کر دیا، انبیاء علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ تو ان لوگوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کے وعدے کو پورا نہ کیا۔ اسی طرح آقا علیہ السلام تشریف لائے، قرآن مجید آقا علیہ السلام پر نازل ہوا۔ تو اب یہ تھا کہ تورات جو تھی، تورات میں آقا علیہ السلام کی نبوت کی، آقا علیہ السلام کی صداقت کی گواہی دی گئی تھی۔ وہ نبی آخر الزمان آئے گا، اس کا یہ حلیہ ہوگا، اس کا یہ طور طریقہ ہوگا، اس کا رہن سہن یہ ہوگا، وہ اس طرح کا ہوگا، وہ یہاں سے آئے گا، وہ عرب میں پیدا ہوگا، اور اسی طرح جو ہے وہ مکہ میں پیدا ہوگا، مدینہ کی طرف ہجرت کرے گا۔ یہ ساری نشانیاں جو ہے وہ تورات میں مذکور تھی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اب دیکھو نا، نشانیاں بھی موجود ہیں، تو تورات تو ان کی اپنی کتاب ہے، تورات پر تو یہ ایمان لے آتے ہیں نا۔ ان کو چاہیے تھا کہ یہی نشانیاں آقا علیہ السلام پر دیکھتے، اگر نہیں تو آقا علیہ السلام پر ایمان لے آتے، اور اگر نہیں تھی تو نہ لاتے۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کہ الٹا یہ کہ یہ لوگوں کو بتاتے، یہ اسی طرح خود راہ راست پر آتے، انہوں نے ان نشانیوں کو ہی مٹانا شروع کر دیا۔ رات میں انہوں نے تبدیلیاں کرنا شروع کر دیں۔ آقا علیہ السلام صرف وہ واحد پیغمبر ہیں جو بنی اسماعیل میں سے آئے، باقی اس کے علاوہ 4000 پیغمبر جو تھے وہ بنی اسرائیل سے ہی آئے، یعنی بنی اسرائیل سے ہی آئے۔ وہ اب لوگوں کی نظریں جو ہیں وہ انہی پر تھیں، لوگوں کی نظریں انہی پر تھیں۔ تورات ان کے پاس تھی، پہلی آسمانی کتابیں ان کے پاس تھیں، لوگوں کی نظریں ان پر اس طرح تھیں۔ یہ اگر دیکھیں نا، آقا علیہ السلام آنے سے پہلے، تشریف لانے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ آخری زمانے میں، آخری دور میں، یہ اب تک بھی جو ہے یہودی بھی موجود ہیں، عیسائی بھی موجود ہیں۔ اسی طرح ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے بھی یہودی بھی تھے اور عیسائی بھی تھے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہی ان کی ہی نبوت تھی اور ان کا ہی دور چلتا تھا آقا علیہ السلام کے تشریف لانے سے پہلے۔ جب آقا علیہ السلام تشریف لائے، سارے کے سارے عرب کی نظریں ان پر آ گئی، عیسائیوں پر آ گئی، یہودیوں پر آ گئی۔ اگر تو یہ لوگ آقا علیہ السلام پر ایمان لے آتے ہیں، ہم بھی ایمان لے آئیں گے، کیونکہ یہ صاحب علم ہے، صاحب کتاب ہے، ان کے پاس تورات ہے، ان کے پاس انجیل ہے،
یہ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کریں گے تو ہم بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کریں گے، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا کہ تصدیق کرنے کے بجائے الٹا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کرنا شروع کر دی، اور جو نشانیاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تھیں ان نشانیوں کو انہوں نے مٹانا شروع کر دیا۔ اسی طرح جو ہے رات کے احکامات میں انہوں نے تبدیلیاں کرنا شروع کر دی۔ اب لوگ ان کے پاس آتے کہتے یار آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تم لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہو، تمہاری کتاب تورات اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ یہ الٹ سولٹ جو ہے نشانیاں پیش کر کے کہتے کہ نہیں یہ وہ نہیں ہے کہ جس کو جو ہے ہماری تورات بتاتی۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں ان یہودیوں کے بارے میں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس انداز میں پہچانتے تھے، اس طرح پہچانتے تھے اس طرح کہ کوئی بندہ اپنی حقیقی اولاد کو پہچانتا ہے، جس طرح اس کے نسب میں اسے کوئی شک نہیں ہوتا، اسی طرح ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت میں ان کو کوئی شک نہیں تھا، لیکن محض ہٹ دھرمی کی وجہ سے، محض ضد کی وجہ سے، محض حسد کی وجہ سے، دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی تھے، نبی بھی شان والے، تو ان کا یہ کہتے تھے کہ وہ نبی ہمارے اندر ہے۔ ایسے پہلے 4000 نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان میں تشریف لائے تھے نا، تو ان کا کہنا تھا یہ چاہتے تھے کہ نبی آخر الزمان جس کے سر پر نبوت کا تاج ہے، ختم نبوت کا تاج ہے، جو سارے انبیاء ساری کائنات کا سردار ہے، وہ بھی ہمارے اندر تشریف لے آتا۔ وہ کیوں بنی اسماعیل میں تشریف لے آئے؟ اس وجہ سے یہ ضد یہ حسد بھی ان کے اندر تھا، اس وجہ سے بھی وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالف ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی باتوں کو ان کے سامنے رکھ رہے ہیں، دیکھو میں نے تو تمہارے سے وعدہ لیا تھا، میں نے تمہارے سے تورات میں وعدہ لیا تھا کہ تم نے میرے آمنتم برسولی وعزرتم، تم میرے رسولوں پر ایمان لاتے رہنا، ان کی عزت اور ان کی توقیر کرتے رہنا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو وعدہ خلاف ہی کر رہے ہو، تو وعدے کو توڑ رہے ہو۔ اسی طرح جو ہے لا تکونوا اول آمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، اور جو کتاب یہ لے کر آ رہے ہیں ایسی کتاب ہے جو تورات کی بھی تصدیق کرنے والی، ایسی کتاب ہے تورات کی بھی تصدیق کرنے والی، جو انجیل کی بھی تصدیق کرنے والی۔ ایسے سمجھ لیں کہ تورات اور انجیل کا یہ نیا ایڈیشن ہے، یہ دنیا کا اصول ہے کہ جو بعد میں چیز آتی ہے نا وہ پہلے والی چیز کی نفی کرتی ہے، یہ چیز چلے گی پہلے والی چیز اب بیکار ہوگی، ایسے ہی ہے نا، کوئی بھی چیز لے لیں وہ، لیکن قرآن پاک کے بارے میں ایسا نہیں ہے۔ قرآن پاک نے یہ کہا کہ تورات بھی سچی، انجیل بھی سچی، زبور بھی سچی۔ تورات میں احکامات تھے، ابتدائی احکامات، وہی احکامات قرآن پاک میں، چاہیے تو یہ تھا کہ یہ قرآن پاک کو تسلیم کرتے، لیکن ان لوگوں نے جو ہے قرآن پاک کا انکار کیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، سب سے پہلے منکر نہ بن جانا، سب سے پہلے منکر نہ بن جانا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کر کے تم سب سے پہلے کافر نہ بن جانا، سب سے پہلے کافر نہ بن جانا۔ اس کا بدلہ کیا ہے؟ دیکھیں دنیا میں جو بھی کوئی اچھائی کا کام شروع کرتا ہے نا، وہ جتنے لوگ بھی اس کو دیکھ کر وہ اچھا کام کریں گے ان سب کا اجر جو ہے وہ اس کو ملے، اور اگر دنیا میں کوئی برائی کا کام کرتا ہے جتنے لوگ برا کام کریں گے تو سب کی برائی کا گناہ جو ہے وہ اس کرنے والے کو ملے گا۔ اب کائنات میں جتنے لوگ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کر رہے ہیں ان سب کے انکار کا گناہ یہ وہ ان کافروں کو بھی مل رہا ہے، وہ ان یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی مل رہا ہے جن لوگوں نے سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھٹلانے والوں میں سب سے پہلے تم نہ ہو جانا، اگر تم ہو گئے تو بعد میں کائنات میں جتنے بھی لوگ آئیں گے سب کے گناہوں کا وبال جو ہے وہ تمہارے اوپر آئے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور مت ہو سب میں اول منکر اس کے، لَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو ثمن قلیل تھوڑی قیمت کے بدلے میں مت بیچنا۔ وہ ایسا ہی کرتے تھے، تورات ہو گئی، انجیل ہو گئی، اب کیا ہوتا؟ تورات میں احکامات لکھے ہوتے، مثال کے طور پہ چوری کرنے والے کی یہ سزا ہے، زنا کرنے والے کی یہ سزا ہے۔ وہ لوگ کیا کرتے؟ اگر کوئی امیر کا بیٹا چوری کر کے آتا اس کے بارے میں ان کے احکامات اور ہوتے، اور اگر غریب کا بیٹا چوری کر کے آتا تو اس کے بارے میں احکامات اور ہوتے۔ اسی طرح جو ہے اگر امیر کا بیٹا زنا کر کے آتا اس کے بارے میں اور ان کے احکامات ہوتے، اور اگر غریب کا بیٹا زنا کر کے آتا تو اس کے بارے میں اور احکام ہوتے۔ مثال کے طور پہ غریب کا بیٹا اگر زنا کر کے آتا، نہیں جی اس کو حد لگنی چاہیے،
اور اگر امیر کا بیٹا زنا اگر کہتا اچھا جی یہ 100 50 80 ہزار یہ دے کر جو ہے بات ختم ہو سکتی، اس طرح کے معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیات کو تھوڑی قیمت کے بدلے میں مت بیچو۔ ایسا نہیں ہے کہ زیادہ قیمت کے بدلے میں بیچ سکتے ہو، بلکہ نہیں، کسی بھی صورت میں اللہ کی آیات کو انسان بیچ نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا کی جتنی بھی قیمت ہو جائے، دنیا کی جتنی بھی قیمت ہو جائے، چاہے ڈالر ہو جائے، چاہے سونا ہو جائے، چاہے چاندی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تو دنیا مچھر کے پر کی برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ اللہ کے نزدیک تو دنیا کی قیمت مچھر کے پر جتنی بھی نہیں ہے۔ اگر دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر جتنی بھی ہوتی، کافر کو ایک گھونٹ پانی کبھی نہ ملتا۔ اللہ کے ہاں دنیا کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو انسان بیچ نہیں سکتا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ لو میری آیتوں پر مول تھوڑا، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور مجھے سے بچتے رہو۔ لَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور مت ملاؤ صحیح میں غلط۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا وہ جو ہے اپنے دین کو انہوں نے غلط ملت کیا ہوا تھا۔ امیروں کے لیے احکام اور غریبوں کے لیے احکام، اور امیروں کی سزائیں اور غریبوں کی سزائیں، اور وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور مت چھپاؤ سچ کو۔ سچ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخری پیغمبر ہے، اور جھوٹ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا انکار کرنا اور کہنا کہ یہ نبی جو ہے یہ آخری نبی نہیں ہے، یہ اسی طرح یہ نبی ہی نہیں۔ انتم تعلمون، اور تم جانتے بھی ہو، جان بوجھ کر ایسا کر رہے۔ یہ ان بنی اسرائیل میں خرافات تھی، خرابیاں تھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان خرابیوں کا ذکر کیا۔ آگے مزید بھی ان کی خرابیاں آ رہی ہیں، وہ انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے کل بیان کریں گے۔ اتنے تک ترجمہ دیکھنے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے وہ احسان جو میں نے تم پر کیے، وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، اور تم پورا کرو میرا اقرار، اوفِ بعہدکم، تو میں پورا کروں تمہارا اقرار، وَإِیَّایَ فَارْہَبُونِ، اور مجھے سے ڈرو، آمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، مان لو اس کتاب کو جو میں نے اتاری ہے، سچ بتانے والی ہے اس کتاب کو، لا تکونوا اول کافر بہ، مصدقا لما معکم، اس کتاب کو جو تمہارے پاس ہے، ولا تکونوا اول کافر بہ، مت ہو سب میں اول منکر اس کے، لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، نہ لو میری آیتوں پر مول توڑا، یا فتقون، اور مجھے سے ڈرتے رہو، ولا تلبسوا الحق بالباطل، اور مت ملاؤ صحیح میں غلط، تکتموا الحق، اور مت چھپاؤ سچ کو، وانتم تعلمون، جان بوجھ کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا